Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، اے میرے بیٹے یقیناً اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر میں ہو یا آسمانوں اور زمین میں ہو، اللہ اسے ضرور لے آئے گا۔ اللہ بڑا ہی مہربان اور علم والا ہے۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو کچھ تمہیں مصیبت آ جائے اس پر صبر کرو، یقیناً یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ اور لوگوں کے لیے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اللہ رب العزت کسی بھی اترانے والے اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ درمیانی راہ چلو اور اپنی آواز پست رکھو، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا ذکر چل رہا ہے، جن کی نصیحتوں اور حکمت کی باتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں ذکر کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ فرما دیا، اور یہ انسان کو بتا دیا کہ حکمت کی باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ ہر وہ بات جو صحیح اور اچھی ہو اور عمل کرنے کے لائق ہو، جس کی وجہ سے انسان کے اندر اخلاق اچھے پیدا ہوں، اچھی تربیت ہو، وہ حقیقت میں وہ حکمت کی بات ہوتی ہے۔ پہلے جو ذکر ہوا ماں باپ کے خدمت کا، چاہے وہ مشرکی کیوں نہ ہو، پھر پیروکار اور اطاعت شار لوگوں کے طریقہ اختیار کرنے کا، اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی اس قدرت کے بارے میں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اہمیت والی ہو یا معمولی ہو، بڑے سی بڑی چیز ہو یا رائی کے دانے کے برابر کوئی ہو، نیکی اچھی بڑی ہو یا نیکی چھوٹی ہو، بدی برائی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نگاہ سے چھپ سکے، کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے روپوش نہیں ہے۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس وقت کہا جب بیٹے نے پوچھا کہ ابو اگر بتائیے میں کہیں چھپ کر اکیلے میں گناہ کروں رات کی تاریکی میں اور کوئی میرے سوا اس کے بارے میں نہیں جانتا، تو کیا رب اس کو جان سکتا ہے؟ کیا رب کو اس کا علم ہو جائے گا جبکہ میرے سوا کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے؟ تب لقمان حکیم نے یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ کوئی بھی چیز خواہ اچھی یا بری، کیا بولتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اور پھر وہ دانہ کسی پتھر اور چٹان میں ہو۔ بعض لوگوں نے صخرہ سے مراد پہاڑ مراد لیا ہے، بعض لوگوں نے صخرہ سے مراد پہاڑوں کی جو ایک بڑی چٹان ہوتی ہے وہ لیا ہے۔ تو چاہے وہ پہاڑ ہو یا یہ کہ چٹان ہو پہاڑ کی، وہاں پر یہ پتھر کے اندر یہ دانہ ہو، یہ اس کے بعد پھر وہ یہ سوچے کہ کہاں سے یہ چیز آ جائے گی، تو ایک وقت آئے گا
کہ اللہ رب العزت ہر چیز ہر عمل انسان کا ظاہر کر کے دکھا دے گا کہ دیکھو تم نے یہ عمل کیا بہت چھوٹا تھا اور یہ عمل کیا بہت بڑا تھا، یہ نیکی والا عمل بہت بڑا تھا اور یہ برا عمل جو بہت بڑا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی خواہ کتنی معمولی ہی کیوں نہ ہو، کبھی اسے چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے کھجور کے گٹھلی کے برابر، تو اللہ رب العزت اس کھجور کی گٹھلی کے برابر جو صدقہ کیا ہے اسے اجر میں بڑھاتا ہے اور بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ تو نیکی خواہ کتنی معمولی کیوں نہ ہو، وہ معمولی نہیں ہے، وہ معمولی سی نیکی بھی انسان کی بخشش کا، اس کی ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اور برائی خواہ کتنا معمولی کیوں نہ ہو، کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہماری نگاہوں سے بہت چھوٹی لگتی ہو کہ ارے اس میں کیا حرج ہے، اسے برا نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کی تباہی کا اور آخرت میں جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اور برائی جو ہے کبھی چھوٹا سمجھ کر اسے نہ کرے، کیونکہ برائی جو ہے کبھی چھوٹی نہیں، ہمیشہ بڑی ہوا کرتی ہے۔ تو لقمان حکیم نے اس کے بارے میں بتایا۔ بعض لوگوں نے صخرہ سے مراد ایک دوسرا مفہوم لیا ہے، جس میں امام سدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو بڑے مفسرین میں آتے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں ایک بڑی تفصیل بیان کی کہ صخرہ کیا چیز ہے۔ کہ زمین جو ہے، جیسے کبھی کسی کا نظریہ رہا ہو یا جیسا بھی ہو آج بھی ہے کہ زمین جو ہے وہ پانی پر ہے، پانی کے اندر ایک بڑی مچھلی ہے، جس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا نون والقلم وما یسطرون میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس مچھلی جو نون ہے، جس کو ہم ویل مچھلی کہہ سکتے ہیں، پانی میں وہ ویل مچھلی ہے، اور وہ ویل مچھلی پانی کے اندر جو چٹان ہے اس کے اوپر ہے، اور وہ چٹان ایک فرشتے کے پشت پر ہے، پھر فرشتہ ایک جو ہے پتھر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ اصل مراد ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صخرہ سے مراد ساتوں آسمان، زمین کے نیچے، ساتوں زمین جو ہے اس کے نیچے جہاں پر یہ کافر اور مشرک غیر ایمان والے ان کے جو اعمال نامے جہاں پر رکھے گئے ہیں وہ مراد ہے۔ تو صخرہ کچھ بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، رات کی تاریکی ہو، گھٹا ٹوپ تاریکی ہو، اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، یوں کہہ لیجئے کہ کالی چیوٹی ہو، گناہ بھی کالا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہے کہ اس کو کوئی نہیں جانتا، تو اللہ اس کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ بھی دیکھے گا، اور ذرے برابر اگر برائی کی ہے تو وہ بھی دیکھے گا۔ صرف سنے گا نہیں، دیکھے گا، یہ میں نے برائی کی ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو حکم جو نصیحت کی وہ کیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آیا اور مرغے کی طرح چونچ ماری اور چلتے بنے، ٹھونگے مارنے سے مراد نہیں، پوری رعایت کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، مسائل کا محفوظ رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کو حاضر و نادر سمجھتے ہوئے، اس کے ذکر کا اہتمام کرتے ہوئے کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو عبادت کرنے کے لائق ہو، بس صرف اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ لہذا یہ سب سوچ سمجھ کر اوقات کی پابندی اور تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے انسان جب عبادت کرے، نماز قائم کرے، اس کا نام ہے اقامت صلاح، کہ وقت بالکل صحیح وقت ہو، جماعت سے انسان نماز پڑھنے والا ہو، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والا ہو، امام کے ساتھ پڑھنے والا ہو، مسجد میں اس کا دل اٹکا ہوا ہو، اور پوری رعایتوں کے ساتھ، مستحبات وغیرہ کی رعایت کے ساتھ پھر نماز پڑھنے والا ہو، حقیقت میں وہ نماز کا قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارا بھی نماز پڑھتے، نماز کا وقت چلا گیا،
چلو دیکھا ہے قضا کر لیں گے، نماز تو پڑھ لی لیکن اقامت صلاح پر عمل نہیں ہو سکا ہے۔ نماز کے تاخیر کرنے کی وجہ سے اگر وبال آئے، اگر عذاب ملے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ پھر حکم ہوا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دو، یہ حکمت کی بات ہے۔ ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کبھی کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ننگ دھڑک ہے، شراب سے بالکل پی کر دھت ہو چکا ہے، مدہوش ہو چکا ہے، پھر بھی اگر اس کو یہ دیکھو کہ وہ کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو اس کو بتانے دو، اسے کچھ کہو نہیں کہ تم ذرا اپنا حلیہ ٹھیک کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم تو ایسے ہو، تم ویسے ہو، پھر آئے ہو ہمیں نصیحت کرنے کے لیے۔ ارے وہ اچھی بات ہی تو بتا رہا ہے، بتانے دو۔ ابلیس جو اللہ کی درگاہ سے بھگا دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا، شیطان الرجیم اس کا لقب پڑ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے میں غلے کی حفاظت پر مامور تھے، مال غنیمت کے طور پر آیا تھا، بیت المال کی حفاظت کر رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے وہاں سے مال چرانا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑا اور کہا کہ آج تمہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں لے جا کے پیش کریں گے، پھر تمہارا جو جی چاہے گا وہ ہوگا، اللہ کے نبی جو فیصلہ چاہیں گے وہ کریں گے۔ اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں، میں بڑا بوڑھا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا ہوں، مجبوری میں لے جا رہا ہوں، چھوڑ دو۔ ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر لے جا رہا تھا، پھر اسی طرح اس نے منت سماجت کی، گڑ گڑایا، چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر پکڑ لیا، آج تو نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہاری عادت ہے، آج تیسرا دن ہے اس لیے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر ہمیں چھوڑ دو تو میں تمہیں بہت پتے کی بات بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا چلو اچھا بتاؤ، چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو، کبھی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ آیت الکرسی پڑھ لو، شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تیسرے دن جا کے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، کہو کیا ہوا؟ تو واقعہ پورا بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بوڑھا کمزور بے بس انسان تھا جو کمانے کی سکت نہیں رکھتا، وہ اپنے بچوں کے لیے لے جا رہا تھا چوری کے سامان سے؟ نہیں، فرمایا کہ وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ وہ بتا کر گیا نا، وہ بہت پتے کی بات بتا کر گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ شیطان نے خود اپنے خلاف جو ہے تمہیں بتایا ہے کہ دیکھو تم پڑھ لو تو شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ تو شیطان ملعون بھی اچھی بات بتا کے چلا گیا۔ تو کوئی بھی آدمی اگر اچھی بات بتا رہا ہے اسے روکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے اعمال اپنی جگہ ہیں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس کی بھی مغفرت ہو جائے، کیونکہ انسان جب کوئی اچھی بات بتاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرنے والے کے برابر اس کو نیکی ملتی ہے۔ اگر کسی نے اچھائی کی طرف رہنمائی کی اور کرنے والے نے اس پر عمل کیا تو کتنی نیکی ملے گی اسے؟ جتنا کرنے والے کو نیکی مل رہی ہے، اس کی نیکی میں کمی نہیں ہوگی، اتنا ہی اجر اس کو ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر عاملہ، کہ اگر کسی نے ذرا برابر بھی بھلائی کی طرف رہنمائی کر دی تو کرنے والے کے برابر اس کو اجر ملے گا اور اس کے نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب اس نے رہنمائی کر دی، اس نے عمل کیا، اس کی نیکی مل گئی۔ انہوں نے دوسروں کو رہنمائی کر دی، ان کی نیکی ان کو بھی ملے گی، اس کو بھی ملے گی۔ انہوں نے تیسرے کو رہنمائی کر دی، اس کی نیکی ان کو بھی ملے گی، ان کو بھی ملے گی، اس کو بھی ملے گی۔ اب اس کو جو جہاں جہاں وہ راستہ بڑھتا جائے گا، وہ طریقہ بڑھتا جائے گا، لوگوں تک کام ہوتا ہو جائے گا، اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو نیکی چھوٹی بھی ہو تو بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ تو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ برائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دو، طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دو، طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں اسے برا سمجھو۔ یہ ادنا درجہ بتایا۔ اس کے بعد نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ لا تصعر خدک للناس۔ اگر اللہ نے تھوڑا سا علم دے دیا، اللہ نے تھوڑا سا عہدہ دے دیا، اللہ نے تھوڑی سی دولت کی ریل پیل کر دی، اللہ نے تھوڑا سا تمہیں سماج میں عزت دے دی، اللہ نے تھوڑا سا تمہیں بڑھا دیا،
تو لا تسعر خدک للناس، منہ مت پھلاؤ، اب میرے سوا کوئی نہیں، جو کچھ ہوں میں ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں، دوسرا نہیں کر سکتا ہے، میری اہمیت ہے، کسی اور کی اہمیت نہیں ہے۔ تو لا تسعر خدک للناس، اگر غرور کی اجازت ہوتی، اگر عقل کی اجازت ہوتی تو انبیاء علیہ السلام سے زیادہ عقل باز کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے وہ فرستادے، اللہ کے وہ بھیجے ہوئے قاصد اور اللہ کے وہ نبی تھے جو لوگوں تک پیغام لے کر آئے، جس کے پاس فرشتے، اللہ کے محبوب ترین فرشتے پیغام لے کر آتے، ان سے زیادہ عقل والا کوئی نہ ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ نرم خو اور لوگوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا دینے والا کوئی اور نہیں، ان سے زیادہ نرم مزاج کوئی آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اور خاص طور سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے تو آپ سے زیادہ رحیم و کریم دنیا میں کوئی نبی نہیں۔ آپ نے جس طرح رحم و کرم کا معاملہ کیا، جس طرح عفو درگزر کا معاملہ کیا، جس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، جس طرح لوگوں کے گناہ معاف کر کے ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا، اور لوگوں کے ظلم و ستم کو بھول کر ان کے ساتھ حسن معاملہ کیا، یہ ایک عجیب مثال ہے، عجیب نظیر ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لا تسعر خدک للناس، قرآن نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے منہ ناک بھو مت چڑھاؤ، منہ مت پھلاؤ، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اللہ رب العزت اکڑ چکر چلنے والے کو، غرور اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اکڑ صرف دو جگہ جائز ہے، تھوڑا سا سینہ پھلانا، اکڑ کر چلنا، دو جگہ جائز ہے بس۔ ایک جب انسان طواف کر رہا ہوتا ہے تو طواف کے درمیان 3 چکر ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کو حکم دیا گیا ہے باقاعدہ کہ وہ پھدک پھدک کر، اچھل اچھل کر سینہ تان کے چلے، ایک وہ جگہ ہے، پہلے تواضع کے ساتھ ہے، پھر اس میں حکم ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ جو ہے وہ میدان جنگ ہے، جہاں پر کافروں کے اوپر روب طاری ہو رہا ہو، وہاں پر اکڑ کر چلنا اور پاؤں پر اپنے پنجے پر کھڑے ہو جانا اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا، اپنی کمزوری کو چھپا دینا اور یہ بتا دینا کہ ہم ہی سب کچھ ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے، اللہ کو وہاں پر بہت پسند ہے۔ یہ دو جگہ ہے جہاں پر اکڑ پسند ہے، اس کے علاوہ اکڑ کہیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا کہ اکڑ کر چلنے والے کے بارے میں کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کر چلنے والا نہ تو ٹھوکر مار کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے کہ وہ پھاڑ دو اور زمین پھٹ جائے اور وغیرہ وغیرہ، اور نہ اکڑ کی وجہ سے وہ پہاڑ کے بلندی کو پہنچ سکتا ہے، یعنی اتنا لمبا بھی نہیں ہو سکتا کہ پہاڑ کی اونچائی کو چوٹیوں تک وہ پہنچ سکے، رہے گا اتنا ہی جتنا وہ ہے۔ اور اس کے بارے میں جو نصیحت کرنے والوں نے اور خیر خواہوں نے جو نصیحت کی وہ کیا ہے کہ بھائی دیکھیے، انسان کس بات کا غرور کرے، مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں مل جائے گا، تو اگر بیچ میں تھوڑا سا اللہ رب العزت نے اس میں حرکت پیدا کر دی تو اس میں اکڑ کس بات کی؟ جو چیز ناپید تھی اور ناپید ہو جائے گی تو اس کے لیے بیچ میں اکڑ کیوں؟ اس کی مثال بس ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ نے میرے پاس اپنا پیسہ امانت کے طور پر رکھ دیا اور وہ بڑی مقدار میں پیسہ رکھا ہوا ہے، کروڑوں اربوں کی تعداد میں میرے پاس امانت کے طور پر پیسہ رکھا ہوا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ میرا ایک بھی پیسہ اس میں سے نہیں ہے۔ ابھی میں کہوں کہ میرے پاس 1 ارب ہے، میرے پاس 2 خراب ہے، اس اکڑ سے کیا فائدہ؟ لینے والا آئے گا، جب چاہے گا لاؤ بھائی میری امانت دو، لے کے چلا گیا، پھر وہ اسی زمین پر آ گئے۔ بس ایسی سمجھ لیجئے اس زندگی کی کہانی ہے کہ ناپید تھے، مٹی میں تھے، اللہ نے پیدا کیا ایک پانی سے اور اس کے بعد مٹی میں ملا دے گا، بیچ میں اب عقل نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عقل کرنے والے، غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، فرمایا کہ درمیانہ راہ چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب چل رہے ہوتے تو ایسا چلتے جیسے کہ کوئی انسان ڈھلوان سے اتر رہا ہو، ڈھلوان سے اتر رہا ہو، یعنی آپ جھکے ہوئے ہوتے تھے، اس کو خاکساری کہتے ہیں، اور قدم بڑے مضبوط طریقے سے آپ رکھتے تھے، جیسے انسان ڈھلوان میں رکھتا ہے کہیں ایسا نہ پھسل جاؤں تو چلا جاؤں،
تو بہت قدم سنبھالتا ہے، مضبوطی کے ساتھ وہ رکھتا ہے اور ڈھلان میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، یہی چال تھی آپ کی، یہی مومنین کی چال ہے کہ مومنین جو ہے ہمیشہ اچھائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ وہ چلتے ہیں اور کبھی عقل نہیں دکھاتے۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتاؤ، پہاڑ پر تم چلتے ہو تو کیسے چلتے ہو؟ کہا چلتے ہیں تو آگے کی طرف تھوڑا جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ چلتا ہے آدمی تو طاقت لگتی ہے تو اسے عقل کے نہیں چل سکتا ہے، اس کو اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے۔ کہا اچھا بتاؤ جب پہاڑ سے اتر رہے ہو تو کیسے چل رہے ہو؟ کہا اس میں بھی جھک کر ہی چلنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ کہا یہی زندگی ہے، اس کے بیچ کی جو زندگی ہے، چاہے وہ بلندی کی طرف ہو، اگر دیکھو کہ کوئی شخص بلندی کی طرف جا رہا ہے اور اس کے اندر جھکاؤ ہے تو سمجھ لو کہ اس کو عزت ملنے والی ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند کرتا ہے۔ اگر بلندی کی طرف جا رہا ہے، وہ اکڑ رہا ہے تو سمجھ لو کہ گرنے والا ہے، بس اب گرا کہ تب گرا۔ اور ڈھلوان کی طرف جا رہا ہے اور پستی میں ہے تو سمجھ لو کہ آج نہیں تو کل اس کو پھر بلندی ملنے والی ہے، اس کے اندر خاکساری پیدا ہو چکی ہے، اللہ رب العزت اسے پسند کرتا ہے۔ اور اگر یہ سوچ لو کہ پستی میں جا رہا ہے پھر بھی وہ اکڑ دکھا رہا ہے، سمجھ لو کہ اس کا آخری وقت چل رہا ہے۔ تو جو آدمی اوپر جا رہا ہے تب جھکا ہوا ہو، جو آدمی نیچے جا رہا ہے تو جھکا ہوا ہو، یہ زندگی ہے۔ اور اس کے بیچ کی جو زندگی ہے وہ اکڑ ہے، اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اور عام طور سے اکڑ کے بعد انسان کی آواز تیز ہو جاتی ہے، ذرا سے کوئی بولے فوراً جھپٹ پڑتا ہے، ذرا سے کوئی لب کشائی کر دے فوراً جو ہے وہ تیز تلخ آواز میں بولنا شروع کر دیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتا ہے۔ یہ اکڑ کے بعد جو آواز ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ذرا تیز آواز بند کر دو، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز ذرا پست رکھو، آواز پست رکھو، کیونکہ تیز اگر بولتا ہے کوئی تو وہ گدھا ہے، اور گدھے کی آواز سب سے بدصورت اور سب سے خراب اور کیا بولتے ہیں ناپسندیدہ ہوا کرتی ہے۔ تو ایسی چیخ کر ہمیشہ بولنے والے کو لوگ کیا کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، نکار دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، پھر اس کے پاس کوئی قریب جاتا بھی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم کو ان تمام چیزوں سے بچائے جو اکڑ کا اور ہماری تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اللہ رب العزت نے اسے اپنے قرآن کی تعلیم بنا دیا، اللہ ان تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔